ایران کے ساتھ مذاکرات جاری، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ بات چیت سے حل نکل آیا تو ٹھیک، ورنہ بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ فوجی کارروائی سے متعلق سوال پر جواب دینے سے انکار، کہا ہم نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں، روس یوکرین جنگ رکوانے پر کام کر رہے ہیں، اچھی خبر کی توقع ہے۔ کارروائی کے بعد وینزویلا کی قیادت کا رویہ تبدیل ہوا، امریکی سرحدیں محفوظ بنا دیں، اب کوئی غیر قانونی طریقے سے نہیں آ رہا، میرا ایپسٹین اسکینڈل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امریکی صنعتوں کے لیے اہم معدنیات کا اسٹریٹجک ذخیرہ قائم کرنے کا اعلان، امریکی بینک $12 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ ایران امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات باہمی احترام کی بنیاد پر ہونے چاہیے، دھمکی اور طاقت کی زبان کا جواب بھی اسی انداز میں دیا جائے گا۔ ایرانی اور امریکی حکام کے مذاکرات کی تصدیق، جوہری مذاکرات جمعہ 6 فروری کو ترکیہ میں دوبارہ شروع ہوں گے۔ مذاکرات میں امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوں گے۔ سعودی عرب اور مصر سمیت دیگر ممالک کے نمائندے بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ قازقستان کے صدر آج سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ صدر توقائف کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی اسلام آباد پہنچے گا۔ صدر قازقستان کی پاکستانی ہم منصب اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ دفتر خارجہ کے مطابق صدر توقائف پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب کریں گے۔ دورے میں تجارت، لاجسٹکس اور علاقائی روابط کے فروغ پر بات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان عوامی روابط بڑھانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ علاقائی و عالمی فورمز پر تعاون کے امکانات زیر بحث آئیں گے۔ دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ بلوچستان میں بڑی تعداد میں فورسز تعینات کرنے کی ضرورت ہے، دہشت گردی میں بھارت ملوث، دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر موجود عناصر کا تعاون حاصل ہے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، وزیر دفاع نے کہا دہشت گردوں کے سربراہ افغانستان میں ہے، وہاں کے حکمران بھی ملوث ہیں۔ بلوچستان میں تیل کی اسمگلنگ سے دہشت گردانہ 4 ارب روپے کما رہے ہیں۔ ایران سے 40 روپے لیٹر تیل لے کر کراچی میں 200 روپے لیٹر بیچ رہے ہیں۔ ایرانی تیل اسمگلنگ سے منافع کمانے والے احتجاج کے پیچھے ہیں، جرائم پیشہ عناصر دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتے ہیں۔ بلوچستان میں 177 دہشت گرد مارے گئے، یہ ویک اپ کال ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کا مسنگ پرسنز میں نام ہے۔ سرداری نظام نے بلوچستان کے وسائل کو لوٹا، جتنے ایئرپورٹ وہاں میں ہے کسی صوبے میں نہیں، ان میں سے جو آپریشنل نہیں انہیں فعال کر رہے ہیں کچھ شک نہیں۔ وفاق سمیت ہر صوبے میں کرپشن ہے۔ حکومت نے بیوروکریسی سے مل کر بلوچستان میں وسائل کی درست تقسیم نہیں کی، وہاں سرداروں، بیوروکریسی اور مافیا کا گٹھ جوڑ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف اپوزیشن بھی ہم آواز، بلوچستان پر حملہ پورے پاکستان پر حملہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، پاکستان آخری دہشت گرد کے خاتمے تک لڑے گا، ہم شہداء کے ساتھ ہیں، کسی اگر مگر کے بغیر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، دہشت گرد جہاں بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ یو اے ای نے $2 ارب قرض کو صرف 1 ماہ کے لیے رول اوور کر دیا۔ $2 ارب کی میچورٹی جنوری میں مکمل، فروری تک عارضی توسیع کی گئی۔ پاکستان کی دوبارہ یو اے ای سے 1 سال کے لیے قرض رول اوور کرنے کی درخواست۔ یو اے ای کے $3 ارب اسٹیٹ بینک میں بطور سیف ڈپازٹ موجود۔ جولائی میں $1 ارب کی تیسری قسط میچور ہونے پر رول اوور متوقع۔ آئی ایم ایف کو قرض پروگرام کے دوران رول اوور کی یقین دہانی کروائی گئی۔ پاکستان اور لیبیا کی مسلح افواج کے درمیان مسلسل روابط اور تعاون کی اہمیت پر زور۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتر کا GHQ کا دورہ، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، سیکیورٹی کی صورتحال اور پیشہ ورانہ تعاون پر توجہ مرکوز رہی۔ فیلڈ مارشل کا لیبیا کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، لیبیا میں امن، استحکام اور ادارہ جاتی ترقی کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت پر زور، معزز مہمان کی GHQ میں یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، نائب کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر بھی ہمراہ تھے۔ نور خان ایئر بیس پر فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتر کا استقبال کیا۔ لیبیا کے نائب کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ حفتر کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات،
باہمی دلچسپی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر گفتگو۔ ایئر چیف کا لیبیا کی فضائیہ کے ساتھ پیشہ ورانہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ سیکریٹری جنرل اسلامی انسداد دہشت گرد اتحاد کا GHQ کا دورہ، میجر جنرل محمد بن سعید المقادی کی فیلڈ مارشل سیداغ سنگھ منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور انسداد دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور۔ فریقین کا مشترکہ حکمت عملی، انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے عزم کا اظہار، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل کا عالمی اسلام استحکام کے فروغ اور انسداد دہشت گردی کے لیے اسلامک ملٹری کولیشن کے کردار کو خراج تحسین۔ میجر جنرل محمد بن سعید المقادی کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی نمایاں خدمات اور قربانیوں کا اعتراف، معزز مہمان کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف، خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے لیے ادارہ جاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا تعاون ناگزیر قرار، وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان تعاون کی ضرورت پر بھی زور۔ وزیر اعظم نے کہا، امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھیں گی۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیشہ سے کوشاں ہے۔ عوامی خدمت کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان قریبی روابط اور مؤثر رابطہ کاری ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم کی ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کے ساتھ بانی PTI سے ملاقات کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے مسائل اور دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ لاہ عمل پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے، زم اضلاع میں اب تک KP حکومت 26 ارب روپے لگا چکی ہے۔ NFC اور فنڈنگ سے متعلق تمام چیزیں شہباز شریف کے سامنے رکھیں۔ وزیر اعظم نے احسن اقبال سمیت دیگر کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ہم نے بلوچستان واقعے پر شہباز شریف سے اظہار تعزیت کیا۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب کو دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے۔ شہباز شریف سے 1-2 میٹنگ اور بھی ہوں گی۔ پاکستان کا بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ اچھا اقدام، پاکستان نے صحیح وقت پر بہترین فیصلہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اس سے بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری یکجہتی کا بھی مظاہرہ ہوگا۔ بھارت نے بین الاقوامی کرکٹ کو یرغمال بنا لیا ہے۔ کھیل میں سپورٹس مین اسپرٹ برقرار رہنی چاہیے۔ بھارت کھیل کی ساکھ کو سبوٹاج کر رہا ہے۔ راؤ عبدالکریم IG پنجاب تعینات، وفاقی کابینہ سے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ ڈاکٹر عثمان انور کو DGFA سے تعینات کیے جانے کا امکان۔ راؤ عبدالکریم ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ پنجاب تعینات تھے۔ تعلق پنجاب پولیس کے 24ویں کامن سے ہے۔ راؤ عبدالکریم نے 1996 میں بطور ASP پولیس سروس کو جوائن کیا۔ راؤ عبدالکریم DPO جھنگ، DPO میاں والی اور DPO قصور تعینات رہ چکے ہیں۔ RPO گجرانوالہ کے عہدے پر بھی تعینات رہ چکے۔ راؤ عبدالکریم بطور ایڈیشنل IG پیٹرولنگ پولیس بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ پنجاب میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ سسٹم کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا افتتاح کر دیا۔ الیکٹرو بس میں فراہم سہولیات کا جائزہ لیا۔ لاہور میں الیکٹرو بس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی بلڈنگ کی افتتاحی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پنجاب بھر میں الیکٹرو بس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ آرام دہ اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کا فروغ ترجیح ہے۔ الیکٹرک بسوں کے حوالے سے آگہی مہم چلائی جائے۔ روزانہ لاکھوں افراد الیکٹرک بسوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پنجاب کے عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ الیکٹرک بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بس سٹاپ کی تعمیر جلد از جلد مکمل کی جائے۔ مریم نواز کی الیکٹرک بسوں میں خواتین کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت، کہا بسوں میں سب سے پہلے خواتین کو جگہ دینی چاہیے۔ وزیراعظم سے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا کی ملاقات، پاکستان کی اقتصادی ترقی اور انحصاراتی ایجنڈے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔
वज़ीर-ए-आज़म का अजय बंगा के पहले सरकारी दौरे का खैर मकदम, तवीलुल मुद्दती शराकतदारी और 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामे और मुल्की ज़रूरियात से हम आहंग इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रई कारोबार, तवानाई, डिजिटल तरक्की, मालियाती इस्लाहात और निजी सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अजय बंगा की हुकूमती इस्लाहात की तारीफ, वन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तहत ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार, तरक्याती हदाफ के हसूल के लिए निजी वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर जोर। कराची में माड़ीपुर रोड पर शहरों का डॉग्स पुलिस के खिलाफ एहतजाज, पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से अब्दुल वासिन नामी शख्स नामहक हुआ। मुजाहिरीन का इल्जाम, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा। पुलिस के मुताबिक अब्दुल वासिन नामी मुलजिम सिविल अस्पताल में दौरान इलाज हलाक हुआ। मुलजिम को 27 लाख रुपए की चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था। कोई और इदारा नहीं, सिर्फ महकमा सकाफत बसंत की तकरीब का एहतमाम करेगा। दहली गेट स्कूल के पास 7 फरवरी को बसंत से मुतालिक एहतमाम होगा हुकूमती सतह पर। इसके अलावा कोई और तकरीब ना होगी। वर्ल्ड सिटी हुकाम के मुताबिक शाह कला और अंदरून हवेली में होने वाली तकरीबात की तैयारियां रोक दी गई। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है, हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का कोई प्लान फाइनल नहीं, बसंत की इजाज़त सिर्फ आवाम को दी गई। मरियम नवाज ने 25 साल बाद लोगों को बसंत जैसा खूबसूरत त्यौहार मनाने का मौका फराहम किया। पंजाब की सकाफत की बहाली का क्रेडिट 100% वज़ीर आला को जाता है। पंजाब काबीना ने लाहौर के इलाका मजीद 4 अजला में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, मुल्तान शामिल रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ लाहौर में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स या सेलर्स को पतंगे और डोर फरोख्त कर सकेंगे।